اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ سیل کیسے کام کرتا ہے، کیسے اس سیل تک پہنچنا ہے، یہ سب آپ کو دکھاتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ڈی آئی جی آپریشن سہیل چودھری صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں۔ خواتین کے حوالے سے پنجاب پولیس نے خصوصی طور پر جو اقدامات کیے ہیں اس میں ایک اہم قدم یہ ہے کہ خواتین جن کو ہراساں کیا جاتا ہے گھروں میں اپنے شوہروں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے یا اور کسی بھی ریلیٹیو کی طرف سے، یا اس کے علاوہ آپ کے محلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر اوقات خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ ہم ڈی آئی جی صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سہیل صاحب سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا ہے۔ خواتین کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں؟ خصوصی طور پر ایک سیل بنایا گیا ہے، ڈیٹیلز بتا دیں۔ جی آئی صاحب نے پنجاب نے پچھلے تقریباً 3-4 دن پہلے تمام جو فیلڈ کمانڈرز ہیں، ڈسٹرکٹ کمانڈرز ہیں، ان کے لیے کہا تھا، ایک انسٹرکشن جاری کی ہیں کہ یہ جو خواتین کے اگینسٹ جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، بیکاز خواتین ہمارے تقریباً 48% کے قریب ہماری پاپولیشن کا حصہ ہیں، ان کو ہراساں کرنے کا، ان کو زیادتی کرنے کا، ان کو کسی بھی طرح ٹارچر کرنے کے جتنے بھی انسیڈنٹ ہیں، ان کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل بنانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بیسیکلی یہ ایک ایس او پی جاری کی ہے آئی صاحب نے، جس کے 7 پوائنٹس ہیں، اور یہ جو سیل بنانا ہے یہ 7واں پوائنٹ ہے۔ ان 7 پوائنٹس میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی کال ہمیں ریسیو ہوتی ہے، انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے، ویمن سیفٹی ایپ کے تھرو ہمیں اطلاع ملتی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اس کال کو رسپونڈ کریں۔ نمبر 2، ہم ان کا پراپر طریقے سے ایک انکوائری کر کے ان کا کیس رجسٹرڈ کریں۔ نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن بہت معیاری طریقے سے کریں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ہم ان کو پروٹیکشن دیں، ہم ان کو وہ تمام سٹیجز پہ کہ جس پہ کہ ان کو لوگ ہراساں کیس کو دوران کر سکتے ہیں، ہم ان کو ہینڈ ہولڈنگ کریں، ان بچیوں کو، خواتین کو، ماؤں کو، بہنوں کو ایک تحفظ کا احساس دیں۔ نیکسٹ ہے کہ ہم وہ تمام ایریاز کرائم میپنگ کے تھرو، ویمن سیفٹی ایپ کے تھرو، اپنی جتنی بھی ہماری کمپلینٹس آتی ہیں ان کے تھرو وہ ڈارک ایریاز، وہ سپاٹس آئیڈینٹیفائی کریں جن میں یہ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، جن میں وکٹم رہ رہے ہیں یا جن میں سے اوفینڈر رہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس طرح کے قصور کا ایک ایریا تھا جس میں کہ کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوئے، تو وہاں پہ ایک اسٹیٹک یا ہینگ اراؤنڈ سیکورٹی لگائی جائے۔ اس کے علاوہ اس ٹرائل فیسز، جب کیس ٹرائل ہو، اس میں جتنے بھی فیزز آتے ہیں ان میں تمام میں وٹنس پروٹیکشن کی جائے، اور لاسٹلی ہے کہ ایک سیل ڈیڈیکیٹڈ بنایا جائے۔ ویمن سیفٹی ایپ آج سے کافی عرصہ پہلے آئی صاحب نے اس کا انٹرو پہلے دیا، اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پہ لانچ کیا گیا۔ یہ جو ایپ ہے یہ پورے پاکستان اور پورے پنجاب کے لیے ہے۔ کوئی بھی ہماری ماں، بہن، بیٹی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے، بہت ایزی اس میں سٹیپس ہیں، اس میں جا کے اپنی، آپ کو یاد ہوگا جو موٹر وے پہ ایک واقعہ ہوا تھا اس کے بعد بیسیکلی یہ بنایا گیا تھا۔ اس کی بڑی افادیت ہے، لوکیشن مارک کر لی جاتی ہے، آپ کو یہ نہیں ضرورت ہوتی، فار ایگزامپل میں یہاں سے میاں والی جاؤں تو اگر مجھے وہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ علاقہ کون سا ہے، گلی کون سی ہے، میں اگر ڈسٹریس کال بھی کروں تو لوگ نارملی پوچھتے ہیں کہ سر آپ کی سراؤنڈنگ کیا ہے، اور اس وقت انسان کے لیے رات میں، دن میں مشکل ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی فوراً لوکیشن بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس میں پورے آٹومیٹکلی آپ کی لوکیشن چلے جاتی ہے، اوکے، آٹومیٹکلی لوکیشن چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے کال کی ہے تو کال میں رسپونڈ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، بیکاز وہ ایک جیو ٹیگ ہو جاتا ہے اور وہ کوآرڈینیٹس ہمارے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت افادیت اس کی ہے۔ اس کے لاتعداد کیسز جو ہیں وہ پورے پنجاب سے آئے ہیں۔ لاہور کے فگر ہم آپ سے سیپریٹلی شیئر کر دیں گے، اور اس میں یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تو ہماری جو رسپانس ٹیم ہے وہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، لوگوں کو رسپونڈ کیا، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جو ایک یہ ہوتا تھا کہ فوراً ایک پولیس کا رسپانس ہے وہ بہت اچھا ہوا۔ اسی کا دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے اب آئی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو ایک مربوط ایس او پی جو ہمارا کمپلین مینجمنٹ سسٹم ہے، ہمارے جو باقی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو ڈو ڈیل کریں گے، اور انشاءاللہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر بھی بنائیں گے۔ اور یہ تمام ایپ کی وہ خصوصیات ہیں جو کہ آپ کسی بھی ٹائم خود اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ سیل کے بھی باقاعدہ افتتاح کیے گئے ہیں، آئی جی صاحب کی جانب سے یہ انسٹرکشنز آئی ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ خواتین کے لیے خصوصی طور پر اینٹی ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس سیل کی کیا افادیت ہے، اور یہ سیل کس طرح سے کام کرتا ہے؟ کتنے لوگوں کا عملہ اس سیل کے لیے مختص کیا گیا ہے؟ اس سیل میں بنانے کا جو سب سے بڑا مین ایم ہے، ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ خدمت کاؤنٹرز بھی ہیں تھانوں میں، ہمارے جو فرنٹ ڈیسک بھی ہیں، ویمن پولیس اسٹیشن بھی ہے، ان تمام کا جو ڈیٹا ہے ایک تو وہ اس میں اکٹھا کیا جائے گا۔
دوسرا ابھی ہم انیشل سٹیجز پر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک بننا ہے، ہم لاہور میں فوری طور پہ 2 بنا رہے ہیں، ایک ہم اس کو ڈیفنس کے ایریا میں بنا رہے ہیں، ایک ہم گلبرگ کے ایریا میں بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ہوگا وہ ہمارا ہر ڈویژن میں ہوگا، گریٹر اقبال پارک میں ابھی ہم اس کو بنائیں گے، بیکاز ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک میک شفٹ ارینجمنٹ بنائی جائے، ایک پراپر سٹرکچر بنایا جائے، ایک پراپر جگہ ہو جس میں کہ وہ تمام سہولیات ہوں۔ اس میں 4 کاؤنٹرز ہوں گے، اس میں ہماری جو خواتین ہیں وہ کسی بھی وقت 24 گھنٹے آ کے اس میں میل فیمیل اسٹاف آفیسر ہمارے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ جو ہماری ایپ کے تھرو انفارمیشن آ رہی ہے، جو ہماری تھانوں کے تھرو انفارمیشن آ رہی ہے، وہ بھی پروسیس کرنا، یہاں پر اس کو شفٹ کرنا اور اس کے بعد اس کا رسپونڈ کرنا۔ اس میں ہم جو بچیاں جو خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ آپ کو دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اگر ان کے گھر میں کوئی ایسا جھگڑا ہو گیا تو بچوں کے ساتھ وہ آ جاتی ہیں، ایک چھوٹا ان کے لیے ایک نرسری بھی بنائی جائے گی تاکہ بچے وہاں پر بیٹھ سکیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک سیپریٹ کاؤنٹرز ایسے بنائے جائیں گے کہ وہ اپنی پرائیویسی میں ہمارے جو فیمیل یا ہمارے میل سٹاف ہیں جن پہ بھی وہ ان کو اپنی پرائیویسی میں اپنے کنسرن بتا سکیں۔ لانگر رن میں حاجی صاحب کا جو ویژن ہے وہ لانگر رن میں اس کو جنڈر پروٹیکشن یونٹ بنانے کا ہے، بیکاز آپ کو یہ پتہ ہے کہ ویکر سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں، ان میں بچے ہیں جو کہ بچیاں جو گھروں میں کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ ٹرانسجینڈرز ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ وائلنس ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی کو ہم فیوچر میں انکارپوریٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سہیل صاحب مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ کیا اس سیل میں جا کر کمپلین کریں گی یا گھر سے کال کریں گی، اور اگر گھر سے کال کریں گی تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا وہی 15 کا طریقہ ہے؟ جی ہاں، آپ کو یہ جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ حاجی صاحب نے پورے پنجاب کے لیے کمپلین مینجمنٹ سسٹم کو بہت آسان کر دیا۔ ابھی آپ فیصل آباد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ لاہور سے بھی کسی جگہ سے کال کر لیں، تھانے چلے جائیں، خدمت کاؤنٹر پہ چلے جائیں، فرنٹ ڈیسک پہ چلے جائیں، تو یہی تصور ہوگا کہ آپ فیصل آباد پہ موجود ہیں اور وہاں پہ کمپلینٹ کی گئی ہے۔ تو کمپلینٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ ضروری نہیں ہے، فار ایگزامپل آپ کو کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ آپ وہاں سے آ گئے کسی بھی وجہ سے اور آپ نے کال کر کے شیخو پورہ سے کی، تو انسیڈنٹ آپ کا یہی کنسیڈر ہوگا کہ آپ نے اپنے مقامی جگہ پہ جا کے وہاں پہ یہ سب بہت بڑی سہولت ہے۔ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ 15 ہمارا بیسک رسپانس سینٹر ہے، اس پہ کال کریں، ویمن سیفٹی ایپ کے تھرو کریں، اگر قریب ترین خدمت کاؤنٹر ہے، قریب ترین تھانہ ہے، وہاں جائیں، اور اب یہ سینٹر جب بنا دیے گئے ہیں تو کسی بھی جگہ پہ ہمیں پکاریں، ہم ان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ آج یہ سب کی بہت کلیئر ڈائریکشن ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس بھی ہوگا تو ہم اس کو بھی کاگنیزنس لیں گے، بیکاز جو ماں بہن بیٹی ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال سہیل صاحب کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے۔ ہمارے ہاں گھر میں جب جھگڑا ہوتا ہے خصوصی طور پر دیہی علاقوں میں، تو شوہر کی جانب سے بیوی پر تشدد کیا جاتا ہے، بہنوں پر یا بیٹیوں پر، وہ اپنی کمپلین لے کر تھانے آتی ہیں یا پولیس والوں کے پاس آتی ہیں اور بتاتی ہیں، تو اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہاں سے جب ہم واپس گھر جائیں گے تو پھر سے تماشا لگے گا، پھر سے جھگڑا ہوگا۔ ایک تو یہ پرابلم ہے، بہت سے کام پولیس کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، کر بھی رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا نظام تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو بہت بہتر انداز میں سمجھتے ہیں کیونکہ آپ نے سرو کیا ہوا ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر کوئی خاتون اپنی کوئی کمپلین اپنے شوہر کی، بھائی کی، بیٹے کی لے کر جاتی ہے تھانے میں یا آپ کے کمپلین سیل کے اوپر، اور وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ میرے بارے میں پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ تھریٹ ہوتا ہے نا کہ بعد میں دوبارہ سے ڈانٹ پڑے گی یا مار پڑے گی، تو اس کے لیے کوئی نظام بنایا آپ لوگوں نے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ آئی صاحب نے اس چیز کو بہت کلیئر کر دیا ہے، تمام ڈسٹرکٹ فیلڈ کمانڈرز کو بتا دیا گیا ہے کہ قوم کی جتنی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ہماری اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ ہم ایز اے انسان جس طرح رسپونڈ کرتے ہیں، اگر ہماری بہن کے ساتھ اس کا شوہر جس طرح بھی زیادتی کرتا ہے تو جس طرح ایک انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے، ایک بحیثیت پولیس افسر کو بھی اس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو لا۔ ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کریں جو اگینسٹ دا لا ہوگا۔ تو ہم جو پہلے کسی دور میں کسی ٹائم پہ یہ کہا جاتا تھا کہ میاں بیوی کا جو اندرونی معاملہ ہے اس کو ہم نہیں کریں گے، ہم کاگنیزنس لیں گے۔ ہم یہ اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بچیوں کو یہ شور کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس ان کے تحفظ کے لیے ان کے بھائیوں کی طرح، ان کے بیٹوں کی طرح اور ان کے مددگار کی طرح ثابت ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، جب اگر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی آئیڈینٹی کنسیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی آئیڈینٹی کو کنسیل رکھیں گے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں ان کو ایسا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ میڈیکل ضروری ہوتا ہے، تو ہم میڈیکل بھی ان کا کروائیں گے سو دیٹ جو کیس رجسٹرڈ ہو اس میں اکارڈنگلی وہ سیکشن آف لا لگیں، اس شخص کو جو بھی گھر کا جو بھی فرد جس نے اس بیٹی کے ساتھ، بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو وہ کیا جائے۔ پھر نمبر 2، آپ کو یہ پتہ ہے کہ تھانہ لیول پہ ریکنسیلیٹری کمیٹیز بنائی گئی ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ محلے لیول پہ، علاقے میں جو بہت سینئر لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی
ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ جس کی بات کو سنا جاتا ہے. خواتین ہوتی ہیں. فیصل آباد میں ہم نے اس کا ایک چھوٹا سینٹر بھی بنایا تھا, تو اس میں ہم نے جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کی جو وائس چانسلرز یا ان کی جو پرنسپلز ہیں ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا. تو وہ ان کی بات کو سن کر اگر کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی عزت دار بندے کو بیچ میں ڈال کے کسی ایسے طریقے سے جو کہ ہماری بہن کو, ہماری والدہ کو, ہماری بیٹی کو وہ قابل قبول ہو, وہ والا گارنٹی, تو پھر اگر وہ واپس جانا چاہتی ہیں تو وہ جا سکتی ہیں. نہیں تو ہم ان کا کسی اور جگہ ایسا بندوبست کریں کہ اگر کسی ریلیٹیو کو بیچ میں انوالو کرنا پڑتا ہے, بیکاز اسٹیٹ کے پاس تو دارالعمان ہے, اگر اسٹیٹ کے دارالعمان میں وہ جانا چاہتی ہیں تو ہم وہاں پہ بھیج دیں گے. اگر کوئی ڈومیسٹک بچی ایسی ہے کہ جو کہ میڈ ہے, چھوٹی ہے, کام کرتی ہے, تو پھر اس کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں بھیجا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں وہ کی جا رہی ہیں جو کہ ہماری بہنوں کو, ہماری خواتین کو محفوظ کرنے کے لیے. لاسٹ کویشچن سہیل صاحب, آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ کوئی بھی خاتون جب کسی بھی ایس ایچ او کے پاس جاتی ہے اپنی کمپلین لے کر, چاہے وہ شوہر کے خلاف ہے, بیٹے کے خلاف ہے, بھائی کے خلاف ہے, اگر وہ اپنا کیس واپس بھی لے لے, کیونکہ اکثر اوقات تھانے تک جاتے جاتے کافی حد تک مسئلہ سالو ہو جاتا ہے اور صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود بھی آپ نے ایف آئی آر کاٹنی ہے, اگر اس نظام کو لے کر آگے چلتے ہیں تو کیسے مینیج ہوگا؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ سب سے پہلے تو یہ چیز کلیئر کر دینا ضروری ہے کہ صرف خواتین کی نہیں بلکہ تمام کیسز میں آئی جی صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ کیس رجسٹرڈ کیا جائے گا. بیکاز اگر کیس ہی درج نہیں ہوتا, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہ درد ہو رہی ہے, تکلیف ہو رہی ہے, اور وہ ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہی نہیں, اٹینڈ ہی نہیں کرتا, تو اس نے آپ کا کیا علاج کرنا؟ اس لحاظ سے کیس رجسٹر کرنا پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے کمپاؤنڈیبل کیسز ہیں کہ جن میں کہ صلح ہو سکتی ہے, وہ لا ہمارا اجازت دیتا ہے کمپاؤنڈیبل کیسز میں. اگر وہ کیس صلح ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے, بیکاز اس میں خاندان میں صلح صفائی کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلامی کلچر میں بھی یہ چیز ہے کہ صلح صفائی اگر بڑے بیچ میں انوالو ہوتی ہیں یا اس شخص کو ندامت ہوتی ہے یا اسٹیٹ کی اور قانون کی پاسداری کی وجہ سے وہ معافی مانگ لیتا ہے, تو ہمارا مین ایم یہ ہے کہ ہم ایک گھر کا معاشرے میں جو گھر کا ایک کلچر ہے اس کو ہم مقدم رکھتے ہیں. لیکن کسی بھی کیس میں اگر کمپلیننٹ کو یہ شکایت ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا کیس رجسٹرڈ کریں گے, پھر ہم قانون کے خلاف اس کے. خواتین پر بڑا کام کیا ہے. لاسٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک پازیٹیو میسیج دے دیں خواتین کو, خصوصی طور پر معاشرے کی ان خواتین کو جن کے اوپر تشدد ہوتا ہے, مار پیٹ ہوتی ہے, یا دیہی علاقوں میں اس چیز کو کرنا برا ہی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے, طریقہ کار نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, جہالت ہے. وہ تمام خواتین جو اب تک مار کھاتی رہیں, گالیاں کھاتی رہیں, دھکے کھاتی رہیں, ان تمام خواتین کے لیے اس سیل کی طرف سے خصوصی میسیج کہ اب وہ وقت نہیں رہا. کیا میسیج ہے آپ کا؟ یہ میسیج میں انڈائریکٹلی آئی جی صاحب کا میسیج آپ کو کنوے کر رہا ہوں کہ آئی جی صاحب نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ قوم کی جو بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ہماری اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کا کوئی بھی کیس ہے تو ہم ان کو اسی طرح ڈیل کریں گے کہ جس طرح کہ ایک لافل طریقے سے ایک پولیس آفیسر اپنے گھر کے فرد کی طرح ان کو ڈیل کرتا ہے. ہمارا یہ فرض ہے, پولیس کا پرائمری ایک فرض ہے کہ ہر شہری کی مدد کی جائے. اور ویکر سیگمنٹ میں خواتین آتی ہیں, بچے آتے ہیں, ٹرانسجینڈرز آتے ہیں, ہم وہ وائس لیس لوگ جن کی کہ کوئی وائس نہیں ہے, ہم ان کو پنجاب پولیس کی طرف سے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں. خاص طور پہ لاہور پولیس کی طرف سے میں لاہور پولیس کی طرف سے یہ میسیج دوں گا کہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں, ہم آپ کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. بیکاز معاشرے کو پولیس وہی ملتی ہے جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے. ہم آپ کے فرد ہیں, ہم آپ کے گھریلو فرد کی طرح ہمیں سمجھیں, ہم پہ ٹرسٹ کریں, ہمارے پاس آئیں. انشاءاللہ آپ کو ویزیبل تبدیلی نظر آئے گی, ویزیبل ایک تھانہ کلچر میں فرق نظر آئے گا اور پولیس کے رسپانس میں نظر آئے گا انشاءاللہ یہ فرق. تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.